جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، اور دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو بیرسٹر صاحب۔ بیرسٹر صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے جو اسپورٹس منسٹر ہیں انوراگ ٹھاکر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ 2036 کے لیے اولمپک گیمز کے لیے بڈ کرے گا، اور اگلے سال انڈیا کے اندر جو ہے وہ ورلڈ کپ، تو کرکٹ ورلڈ کپ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن پاکستان میں نئی تیاریاں ہو رہی ہیں، جہاں پہ صاحب جو کل ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ انڈسکریمنیٹ قسم کی لڑائی لڑنی ہے، مطلب ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، وہ گڈ اور بیڈ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا، کل جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں یہ جو جی ایچ کیو میں فیصلے ہوئے ہیں ان میں یہ سارا کچھ رکھا جائے گا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، ہم پچھلے 20 سال سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، انڈیا نے جو ہے وہ اولمپک گیمز پہ نظر ڈال کے بیٹھ گیا کہ ہمیں وہ ہوسٹ کرنے ہیں۔ یہ بہت جسے کہتے ہیں یہ گیپ جو ہے، آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان گیپ، ہاؤ ڈو یو ریڈ دس سر؟ دیکھیں جی، اس گیپ کو آپ سادہ زبان میں اس طرح ریڈ کر سکتے ہیں کہ اب آپ دونوں جو ہے نا اپنے لگائے ہوئے پودوں کے اب پھل کھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پالیسیز آپ نے آج سے 20-25 سال پہلے اختیار کی، جو راستہ اختیار کیا، تو اس کا اب جو ہے نا وہ ظاہر ہے اس کے آپ کانسیکوینسز آپ کو آن کرنے پڑتے ہیں، ان کو چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ ساری جو اس خطے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، جن کو میں ڈراسٹک چینج کہتا ہوں، جس نے اس خطے کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مقدر بدل کر رکھ دیے، جس میں چین ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے، اینڈ جس میں فار گڈ اور بیڈ پاکستان ہے، مقدر پازیٹیولی اور نیگیٹیولی بدل کے رکھ دیے، ان سب میں یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اس میں جس نے جو راستہ اختیار کیا، اس کے اب فروٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ترقی کا تو ایک دور چلا تھا نا، 80s میں ایک نئے ٹرینڈز انٹروڈیوس ہوئے انٹرنیشنل۔ اس سے پہلے ایک خاص قسم کی کنزرویٹو سٹک قسم کی معیشت تھی، سارے ہی ملکوں کی ایک خاص ایک دائرے میں چل رہی تھی، تو خاص اس میں آپ کو کوئی ایسی بڑی بڑی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی جو 80s کے بعد منظر عام پہ آنا شروع ہوئی۔ تو اس میں جو انڈیا نے راستہ اختیار کیا، وہ یہی راستہ تھا جس نے آگے یہیں پہ اینڈ ہونا تھا، کہ اس میں صرف ترقی جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب آپ ترقی کرتے ہیں تو اس کے پھر جو آگے مختلف قسم کے جو results ہیں نا وہ بھی ساتھ آتے ہیں۔ ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یو رب یور شولڈرز ود بگ گائز، وہ اسپورٹ میں ہے، کلچر میں ہے، آرٹ میں ہے، سائنس میں ہے، وہ پھر سارے اس کے ساتھ آتے ہیں۔ ترقی ایک پیکیج ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگلا بل کیسے ادا ہوگا۔ تو وہ جو ہے انڈیا نے ایک راستہ اختیار کیا، تو وہ سلولی اور شیورلی اس راستے پہ چلتے رہے۔ آپ دیکھیں اس دوران جو ہے نا یہ راستہ کانگریس نے استعمال کیا تھا، منموہن سنگھ کانگریس کا ایک بہت بڑا آئیڈیولاگ تھا، وہ کانگریس نے اختیار کیا۔ تو اس کے بعد بی جے پی آئی، تو اس نے یہ کہہ کے کہ یہ انتہائی نائل قسم کے لوگ ہیں یا غدار ہیں یا پاکستان سے ملے ہوئے تھے، اس لیے ہم ان کی ساری پالیسیاں جو ہیں وہ باہر پھینکتے ہیں اور نئی پالیسیاں لے کے آتے ہیں۔ لیکن اس نے وزیر خزانہ ہی نہیں کہا ہوگا، یہ تو نہیں کیا نا انہوں نے کہا کہ جو پالیسیاں ہیں ہم ان کو کنٹینیو رکھیں گے، جس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ پالیسیاں آن کرتی ہے اور ان کو پیرا دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انڈیا نے ایک سیلنگ ہوتی ہے جو اوپر، وہ توڑ دی، اور وہ انٹرنیشنل لیگ کے بڑے بڑے ملکوں میں شامل ہو گیا مختلف حوالوں سے۔ اکانومی کے حوالے سے دیکھ لیں، جو انٹرنیشنل ری الائنمنٹ ان پالیٹکس ہے اس میں دیکھ لیں، کلچر کے حوالے سے دیکھ لیں، اب انڈین موویز جو ہیں وہ نیٹ فلیکس پہ ایک پاپولر فارن موویز کے طور پہ، ہر چیز کو ہر طریقے سے دیکھ لیں، انہوں نے پھر ایک جو ہے وہ جمپ لگایا، جس میں یہ جو آپ نے فرمایا ہے کرکٹ ہے نیکسٹ ایئر یا اولمپک ہے 36 میں یا 2 میں۔ تو یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں خواب دیکھنا، جن کے کچھ گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں۔
جن کے جو آپ کے خوابوں کو شیخ چلی کے خوابوں سے الگ کرتے ہیں، کہ آپ خواب تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن آپ اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی میں اس قابل بھی ہوں کہ یہ خواب دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ اب انڈیا جو خواب دیکھ رہا ہے اس میں شیخ چلی والا عنصر نکل گیا ہے، اب اس میں پریگمیٹک قسم کی ایک اپروچ ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اور اس قدر وسائل ہیں کہ وہ ود ان 6 منتھ ایک اولمپک ولیج یا اولمپک سٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ قطر کو دیکھیں، اس نے سکسیسفلی ایک اولمپک کے ایکول ایک ایونٹ جو ہے سکسیسفلی آرگنائز کیا، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں انڈیا میں ہزاروں گنا زیادہ جو ہے وہ پوٹینشیل موجود ہے۔ تو یہ ہو گیا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ویل ڈیزرونگ اینڈ ارنڈ، ویل ارنڈ ایک جو ہے نا خواب ہے جو کہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پہ عمل اگر 2030 میں نہیں ہوتا تو ممکن ہے 40s میں ہوگا۔ اب آگے مزید خبریں آپ سنیں گے، اولمپکس ہو رہے ہیں، بین الاقوامی مقابلے ہو رہے ہیں، یا لیگ جو بن رہی ہیں اکانومی کی، جو نئی صف بندیاں اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں پاکستان کے حوالے سے آپ اگر اخبارات اٹھا کے دیکھیں 80s کے شروع کے 79 کے، اور ان کو آپ غور سے پڑھیں اور ان کے تیسرے چوتھے پیج پہ زیادہ دھیان دیں، پہلے اور آخری پیج پہ نہیں، چونکہ پہلا اور آخری پیج پاکستان میں ہمیشہ اخبارات کا جو ہے نا وہ حکمرانوں کے تھمب نیل کے نیچے رہا ہے، وہ اس پہ جو چاہتے تھے وہی لکھا جاتا تھا۔ تو اس وقت وہ لکھواتے تھے ڈنڈے کے زور پہ، ایڈیٹر کے سر پہ مار کے کہ جی ہماری افغان پالیسی دنیا کی سب سے بہترین پالیسی ہے، اور افغانستان کے نام پہ ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی سونے کی کان لگ گئی ہے جس کو بنیاد بنا کے تو ہم جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا کو فتح کر لیں گے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انہوں نے جو ISI کے آفیسرز تھے، جو کہ آفیسرز ہیں اور ان کا اپنا پروٹوکول ہے اور ہونا چاہیے، ان کے جگہ ایک بڑے بڑے لارجر دین لائف کیریکٹرز پیدا کرنے شروع کر دیے تھے کہ فلاں صاحب جو ہے جی انہوں نے فاتح افغانستان، فاتح فلاں، وہ پورے پورے پروٹوکول دے کے ان کے امیجز ڈیولپ کر دیے، اور ان کو پھر اخبارات میں اسی طریقے سے پروجیکٹ کیا جاتا تھا، اور جو سیکنڈ اوپینین تھی اس کو کوئی جگہ نہیں دی جاتی تھی۔ میری خود آئی واز ون آف دی پرسن کہ میں اس پہ 79 میں جو ہے آل دو آئی واز ان یونیورسٹی، لیکن میں اس پہ لکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے ہمیں اخبار جگہ نہیں دیتے تھے اور نہ دے سکتے تھے، اور ہمیں بھی پتا تھا کہ اخبار والے کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بس سے باہر ہے۔ لیکن جو سیکنڈ اوپینین تھی وہ ایک بہت بھاری تعداد میں تھی کہ بھائی آپ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اس ملک پہ اور اس کے عوام پہ، آپ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل وار ہے جو دو بڑے ملکوں کے درمیان اور دو ہاتھیوں کی لڑائی میں آپ جو ہے وہ کچلے جائیں گے، آپ کے عوام کچلے جائیں گے، یہ جو ہے اس کا جو فال آؤٹ ہوگا۔ اس میں تو لوگوں نے پن پوائنٹ کر کر کے لکھا تھا کہ آپ کے کلچر میں کلاشن کوف آئے گی، آپ کے کلچر میں ڈرگ آئے گا، آپ کے کلچر میں وائلنس آئے گی، آپ کے کلچر میں دہشت گردی آئے گی، آپ یہ نہ کریں۔ اس وقت کے آپ سیاستدان دیکھ لیں جس میں نمبر 1 ٹاپ پہ جو ہے وہ خان عبد الولی خان، پارلیمنٹیرین دیکھ لیں میر غوث بخش بزنجو جیسے، جنہوں نے کہیں کہیں گھنٹے جو ہے اس کے خلاف باتیں کی کہ بھائی یہ آپ ہم پہ ظلم نہ کریں، اس طرح یہ جو جھگڑا ہے اس میں پاکستان کی انوالومنٹ۔ اب یہ میں 79 کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کم از کم 4 ایسے موقع آئے جب یہ دوبارہ یہ ایشو ری وزٹ ہوا اور ڈیبیٹ ہوا، اور اس میں پاکستان کی ایک بڑی جو ہے وہ اوپینین یہ کہتی رہی کہ بھائی آپ افغانستان کے معاملے میں اس طرح انوالومنٹ نہ کریں، پاکستان کو سیکیورٹی سٹیٹ نہ بنائیں، یہ بلینز آف ڈالر آپ اس طرح کے معاملات پہ مت خرچ کریں، اور اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، یہ ان لوگوں کو جو مانسٹرز آپ کریٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے قابو سے نکل جائیں گے۔ یہ الفاظ ہوتے تھے کچھ انگریزی اخبارات میں، کبھی کبھار آرٹیکل چھاپنے کی اجازت مل جاتی تھی کیونکہ انگریزی پاکستان میں پڑھتا کوئی نہیں، خود ہی یہی لوگ پڑھتے تو اس میں اجازت دے دیتے تھے۔ تو اس میں کئی لوگوں نے لکھا کہ وی آر کریٹنگ مانسٹرز، اور یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے اور ہم ان کو روک نہیں سکیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی کہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن، یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جنرل کیانی کے دور میں انہی الفاظ میں
گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بحث کے نتیجے میں. اور یہ کوئی ہوائی بحث نہیں ہے، یہ فاٹا کے لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وہاں کے لیڈرز، پختونخوا کے لیڈرز، انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ جناب یہ آپ جو ہے وہ چن رہے ہیں اچھے طالبان اور برے طالبان، اور جن کو آپ اچھے قرار دے رہے ہیں یہ کل پھر آپ کے خلاف بندوق اٹھائیں گے. یہ 2-3 دفعہ یہ ڈیبیٹ اچھے برے کا وہاں پہ ہوا، اور 2-3 دفعہ ملٹری کی طرف سے ایٹ لیسٹ کلیئرلی یہ جواب آیا کہ نہیں جی ہم تو وداؤٹ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. اور اگر ایسا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کہاں سے آ گئی، اس نے کیسے سروائیو کیا، اس کے لیڈر کیسے جو ہے وہ جیلیں توڑ کے بھاگتے رہے اور دن دناتے پھرتے رہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اخبارات میں بیانات دیتے رہے، میڈیا پہ چھائے رہے اور پاکستان کی اتھارٹیز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہے. تو اس کے نتیجے میں یہ آج آ کے پھر ایک دوسرے کا دے آر کراسنگ ایچ ادر پاتھ، راستہ جب کٹنا شروع ہوا تو پھر کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے. اس میں بھی دوبارہ یہی کریں گے، اس میں سے بھی یہ جو ہے آدھوں کو کچھ کو مار دیں گے اور باقیوں کو اچھے قرار دے کے تو ان کو چھوڑ دیں گے، جو ان کو یہ ایسٹس کہتے ہیں، جو حقیقت میں ان کی پراکسیز ہیں. چونکہ اب افغانستان کے حوالے سے بھی سچویشن اتنی کریٹیکل ہو گئی ہے کہ یہ اپنی ساری پراکسیز کو مار نہیں سکتے. چونکہ ہو سکتا ہے افغانستان کے ساتھ اب ان کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، میں طالبان کی بات نہیں کر رہا، ایک تصادم کی کیفیت میں جانا پڑے. جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں اب ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی ماننے کی بات نہیں ہے کہ جو لائن اینڈ کنٹرول جو ان کی پاکستان بارڈر لائن ہے اس پہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ملٹری تصادم ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس میں افغان گورنمنٹ جو ہے اس کی انوالومنٹ ہے. تو اس لیے اب یہ اور زیادہ کریٹیکل ہے کہ یہ اپنی پراکسیز کو پورے طریقے سے ایلیمینیٹ نہ نہ کریں. یہ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ رضا صاحب. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. میں رضا صاحب اس کو تھوڑا آگے لے کے چلوں گا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو پرائورٹیز ہم نے سیٹ کی ہم اسی پہ ہی چل رہے ہیں. اور رضا صاحب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جب یہ آج بات چلی کہ جی ایچ کیو میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوگا اینڈ آل دیٹ، تو میں نے کچھ لوگوں کے میسیجز پڑھے جو کہ میسیجز بڑے پریشان کن تھے. اور انہوں نے کہا، ایک بندے نے لکھا، اس نے کہا لگتا ہے اب پھر ہجرت کا زمانہ آ گیا، مینس کہ مائگریشن کرنی پڑے گی. اور یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے. ولنگ مائگریشن تو ایک اور چیز ہے نا، ایک ان ولنگ مائگریشن جو ہے بر صاحب، وہ مطلب آپ کا ایک گھر کسی علاقے میں ہو، اس میں دہشت گرد اس علاقے میں آ جائیں، وہاں پہ لڑائیاں ہوں، آپ کا گھر تباہ ہو جائے، وہ علاقہ تباہ ہو جائے، اور پھر آپ کو کہیں یہاں سے نکل جاؤ، پھر آپ انٹرنلی ڈسپلیس پیپل بن جائیں، آئی ڈی پیز بن جائیں، اور پھر آپ کو کہیں اور بسایا جائے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے، آپ پھر واپس آئیں. پھر سب یہ جو سوسائٹیل ایک جیسے کہہ لیں تکلیف ہے، معاشرے کی تکلیف، کیا حکمرانوں کو یہ نظر نہیں آتی؟ ہم نے اس سے پہلے بھی آئی ڈی پیز جو ہیں وہ بنائے. اور ہوتا یہ ہے کہ نارملی اس طرح کے جو آئی ڈی پیز ہوتے ہیں، جب وہ وہاں سے لوگ جہاں پہ ملٹری آپریشن ہوتے ہیں وہاں سے جب لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو نارملی مذہبی جماعتوں وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور وہ پھر اپنے ایک اور دائرے میں ان لوگوں کو لے کے آتی ہیں. وہ جو بچے ہیں مزید ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور آل دیٹ. یہ کیوں نظر نہیں آتا پیر صاحب؟ یہ جو معاشرے کی تکلیف ہے، یقین کر کے مانیں، اگر آپ کیونکہ یہ پھر آگے پشتونوں سے پوچھو تو وہ ایک اور جو پختون ہے وہ ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب تو ٹھیک ہے، جب بھی ملٹری آپریشن ہوگا ہم تو جا کے اسلام آباد بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب اسلام آباد اور پھٹے گا، وہ ظاہری بات ہے وہاں پہ حالات اس کی اپنی کیپیسٹی ہے. تو یہ جو آپ سوسائٹیل جو ایک کرائسس پیدا ہوگا، تو کیا ہمارے لوگوں کو نظر نہیں آتا اتنے ہر 2 4 5 سال بعد آئی ڈی پیز بنانا، 8 10 سال بعد آئی ڈی پیز بنانا؟ یہ ونس فار آل یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کیا، یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. مجھے میرا کوئی کہے میرے گھر کو چھوڑ کے چلے جو جہاں پہ میرے باؤ اجداد بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے برسر ہمارا جو ساؤتھ ایشین کلچر ہے اس میں تو ہم اپنے باپ کے گھر، دادا کے گھر، وہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں، اس کو سجانا وہ کرنا پسند کرتے ہیں، بیکاز دیٹ گیوز اس لاٹ آف، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے اس. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں نظر نہیں آتا یہ ایلیٹ کو
کہ بار-بار अब फिर इन लोगों को जो है उठाया जाएगा और फिर हम एक और चीज़ में चल पड़ेंगे और फिर कितना नुकसान होगा, क्या क्राइसिस पैदा होंगे। और अब तो गैर रवायती सिक्योरिटी में सोसाइटियल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी कंपोनेंट, एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये माइग्रेशन पाकिस्तान की, इससे मुल्क की इकोनॉमिक तरक्की में भी मेरे साहब स्लो होती है, बिकॉज़ बिज़नेस बंद हो गए एंड ऑल दैट। सो हाउ डू यू सी दिस सर? लेकिन जी बात ये नहीं कि उनको नजर नहीं आता, डेफिनेटली ये जो आईडीपी आप कह रहे हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जिनको इस तसादम की सूरत में अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, ये जो माइग्रेशन से भी, एक माइग्रेशन तो एक तरह का एक प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ही एक बदतरीन किस्म का एक शक्ल होती है आपको डिस्प्लेस होने की, क्योंकि अचानक आप अपने घरों से उठ के तो ऐसी ऐसी जो है वो जगहों पे रहना शुरू हो जाते हैं, कहीं टेंटों में, कहीं टूटी फूटी बस्तियों में, कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ के कभी आपने सोचा भी नहीं होता कि आप और आपके बच्चे इस तरह की लाइफ भी गुजारेंगे। ये समझ लेंगे एक बहुत बड़ा एक ट्रेजिक किस्म का सीन होता है, जो कि नॉर्मली लोग सिर्फ मूवीज में देखते हैं, और ये पाकिस्तान में 3 दफा से ज्यादा दोहराया जा चुका है। फाटा और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वो जब स्वात में ऑपरेशन हुआ था, उससे लेके तो अगर आप देखें तो अब ये बात नहीं कि उनको नजर नहीं आ रहा है। ये जो आप जब इस तरह की मिलिटेंसी को, सबसे पहली बात ये है कि रूमिंग की इजाजत देते हैं, कि जब वो किसी आबादी के अंदर इंट्रेंच होके तो वहां पे शेल्टर ले लेते हैं, तो पहले तो ये सवाल पैदा होता कि आप ये क्यों करते हैं? आपको ये नहीं पता कि अल्टीमेट एंड जो है इसका यही होगा? ये आपको पता है 6 महीने पहले से ये शिकायत आ रही हैं, और जो पख्तूनख्वा का आम साथी है या आम पॉलिटिकल वर्कर है या जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे कोई पुरस्कार किस्म के लोग घूम रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मोर्चे बना रहे हैं, मुख्तलिफ घर किराए पे ले रहे हैं, छीन रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो इस पे मुकम्मल खामोशी है। और ये आपस में तय कर रहे हैं कि क्या फौज ने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं, या कौन साहब जो हैं उनको हमने। ब्रिज साहब जो हैं उनका मैं तो ब्रिज साहब को नहीं जो है वो देख पा रहा। और ब्रिज साहब जो बात कर रहे थे वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, और वो ये था कि ये नहीं है कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो क्या है, या वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो किस तरह की हैं। द क्वेश्चन रिमेंस, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिमेंस कि मुआशरे को अगर पता है और मुआशरा कंप्लेन कर रहा है और मुआशरा बता नहीं रहा, तो इट मीन्स, और मुआशरा स्टेट को ये कह रहा है कि आप भाई, आप हमारी हमारी जिसे कहते हैं ना रहनुमाई करें, आप हमारे साथ हमारा पता करें, हमें हमें जो चैलेंजेस हैं उनको आके देखें। लेकिन अगर स्टेट वहाँ पे नहीं पहुँच रही, हुकूमतें वहाँ पे नहीं पहुँच रही और हुकूमतें डर रही हैं, तो दैट्स समथिंग टू टू थिंक। दैट इज़ समथिंग जिससे आपको जो है वो पता करना होगा कि वाक़ई ये एक बहुत 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 जिसे आप कह लें एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि जब आप अब इमेजिन करें कि अब जितने बड़े स्केल पे ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा, वो लोगों को रूट आउट किया जाएगा, उनको प्राइवेट घरों में लेके जाया जाएगा, टेंट सिटीज़ बनेंगे। उन टेंट सिटीज़ से फिर जो रिperकशंस होंगी, बीमारियाँ होंगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएँगे। ये एक बहुत अनएंडिंग एक किस्म का क्राइसिस है, क्योंकि ये 100, 200, 500 लोग नहीं हैं। रिसेंटली हमने फ्लड से जो है वो लोग देखे हैं किस तरह डिस्प्लेस हुए। अब मिलिट्री ऑपरेशन से अगर वो डिस्प्लेस होते हैं तो ये एक
یہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ویری ویری جسے کہتے ہیں نا یو بس ون جسٹ کان ناٹ ایون امیجن. انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہوگی اور ہو سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے لمبے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ جو ہے دا گورنمنٹ کین ناٹ پے اٹینشن ٹو دس بیکاز گورنمنٹ از سو مچ بزی. اب کل جس طرح کہ جی ایچ کیو پر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے دوبارہ کہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا. اب جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی ہے وہ اس کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ اس کو انڈورس کرے گی، اینڈ دیٹس ہاؤ دا ملٹری آپریشن ول اسٹارٹ. اور یہ علیحدہ جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں سول اور ملٹری سے، ایٹ ٹائمز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اچھی نہیں ہے. دا سول اینڈ دا ملٹری آپریٹرز دے نیڈ ٹو گیو اسٹیٹمنٹس ٹوگیدر فار آل دس. سو دیٹس فار ٹوڈے. برس صاحب کا آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گیا، بٹ دا پوائنٹ ہی واز میکنگ میں نے جسٹ اس کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیا. تھینک یو ویری مچ.